السلام علیکم۔ میرا نام سہانا ہے اور میں کراچی میں رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ الحمدللہ 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار ہوں۔ میں ہر روز روزے کی حالت میں ہوتی ہوں۔ مجھے روزے رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں شروع سے ہی خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے کسی سے کبھی بھی کوئی فالتو بات نہیں کی۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ پھر میری ٹک ٹاک پر ایک لڑکے سے بات ہوئی۔ اس لڑکے نے مجھے جینا سکھایا، مجھے ہنسنا سکھایا، مجھے خوش رہنا سکھایا۔ وہ لڑکا شادی شدہ ہے اور اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بات کرتے کرتے مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس کی عادت ہو گئی۔ اس لڑکے سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر گھر والے بھی میری یہ تبدیلی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے، آج کل یہ اتنی خوش کیوں رہتی ہے۔ میرے بہت سے رشتے آتے تھے لیکن میں انکار کر دیتی تھی۔ میں اپنے بابا سے کہتی تھی کہ مجھے نہیں کرنی شادی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے بابا میرا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، لیکن مجھے اس لڑکے سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ جواب میں اس نے کہا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ میرے گھر والے یہ رشتہ کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہم سندھی ہیں اور ذات سے کبھی باہر شادی نہیں کرتے۔ میں نے بہت صبر کیا، لیکن پھر ایک دن میں نے اپنی امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میری امی نے مجھے بہت ڈانٹا۔ مجھے میری امی نے کہا کہ اگر یہ بات تمہارے بابا کو پتہ چلی تو وہ تمہیں بہت ماریں گے۔ پھر ایک دن امی نے بھی خود ہی یہ سب میرے بابا کو بتا دیا۔ پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ میرے بابا میرے روم میں آ کر بیٹھ گئے اور میری نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میری نماز ختم ہوئی تو میرے بابا نے مجھ سے کہا میری بیٹی کی سالگرہ آ رہی ہے، اس سالگرہ پر میری شہزادی کو کیا چاہیے؟ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا کچھ نہیں، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ پھر بابا نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ بھاگنا چاہتی ہو۔ میں نے اپنے بابا کو کہا کہ نہیں بابا، یہ بات آپ سے کس نے کہہ دی؟ پھر بابا نے کہا کہ حجاب کرو۔ میں نے کر لیا۔ پھر کہنے لگے بھاگ جاؤ گھر سے۔ میں نے اپنے بابا سے کہا نہیں بابا، مجھے نہیں بھاگنا۔ پھر میرے بابا نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھے بہت زیادہ مارا۔ میں اپنے روم سے باہر صحن میں آ گئی بھاگ کر۔ پھر بابا نے مجھے جھاڑو سے بہت مارنا شروع کیا۔ میں اپنے بابا کو یہ کہتی بھی رہی کہ بابا میں نہیں بھاگ رہی، مجھے مت ماریے پلیز، لیکن وہ مجھے مسلسل مارتے رہے اور میری امی پاس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ میرے بابا نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری فرینڈ میرے پاس بیٹھی تھی اور میرے گھر میری شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد میرا نکاح تھا اور پھر جس شخص سے میرا نکاح ہوا وہ 5 بچوں کا باپ تھا۔
نکاح کے فوراً بعد میری رخصتی کر دی گئی، وہ بھی ایک 40 سال کے آدمی کے ساتھ۔ ان کو یہ اعتراض تھا کہ وہ لڑکا شادی شدہ ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ہماری ذات کا بھی نہیں ہے، لیکن اب مجھے 5 بچوں کے باپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ لالچی لوگ ہیں۔ میرے بابا نے پیسے کے دم پر ان کو خرید لیا۔ جس شخص کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اس شخص کی حرکتیں مجھے مشکوک لگتی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری 2 بیویاں اور بھی ہیں۔ میری ایک بیوی بھاگ گئی ہے میرے بچوں کو چھوڑ کر۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ آپ کیسے مان گئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ میں نے اس شخص سے کہا کہ ہماری زندگی کے فیصلے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، میں اس رشتے سے ہرگز خوش نہیں ہوں، لیکن یہ میرے بابا کا فیصلہ ہے، میں اسے خوب ہی نبھاؤں گی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے بچوں کو بھی سنبھالوں گی، لیکن آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آپ کبھی میرے قریب مت آنا۔ میں آپ کے سب کام کروں گی، لیکن آپ سے یہ معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ حق نہیں دے سکتی۔ میری یہ بات وہ مان گیا۔ مجھے پھر پتہ چلا کہ اس کی باہر والی عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ میں نے اپنے بابا کو سب کچھ بتایا تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ میری امی نے مجھے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا۔ آج میں سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کسی کے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا کسی سے محبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک لڑکی کو اتنی بڑی سزا دی جائے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ خودکشی کر لوں، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے صبر آ جائے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔